बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मीरो की कहानी के एपिसोड नंबर 94 में एक दफ़ा फिर आप लोग की खिदमत में हाज़िर हैं। उम्मीद है कि आज का स्टोरी भी आप लोगों को पसंद आएगा। नाज़रीन, आज स्टोरी है एक बूढ़ी माँ और उसके नवासा और शादी का, यानी शादी बोलते हैं बंदर को, यानी असल है बंदर की कहानी। देखते हैं कि बंदर इन लोगों के लिए क्या नेकी करेगा और इसमें हम लोगों को क्या सबक मिलेगा। नाज़रीन, कहते हैं कि एक इलाके में एक बूढ़ी माँ और उसके नवासा रहते थे और इस इलाके में एक कुछ बलाह और देहों की वजह से पूरे मोहल्ले के लोगों को खाए थे और हड़प के लेके गए थे और बाकी ये यही दो इंसान बचे थे। तो उन्होंने इसको अपने जान की खातिर वहाँ के महल और माड़ियों को छोड़ के वहाँ जंगल में बैठ के पनाह गुज़ीन की ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हो गए। इत्तेफाक से उसका बूढ़ी माँ इलाके में जाता था दूसरा, और वहाँ लोगों का काम काज करते थे। मतलब चरख से, हाथ के चरख से ऊन और बकरी के बालों से वहाँ रस्सी बनाते थे और यही रस्सियों से वो कुछ कपड़े और शाल बनाते थे और यही पैसों से मुआवजा करते अपने वक्त को चलाए थे। और वक्त के हालात के साथ साथ नाज़रीन, उसका नवासा बड़ा हो गया और बड़ा होने के बाद जवान हो गया और भी बूढ़ी माँ कमज़ोर होने लगा और उसका कमर झुका हुआ था और वो ज़्यादा काम काज नहीं करता था। फिर भी वो अपने घर में बैठते थे और थोड़ा थोड़ा काम करते थे। इत्तेफाक से नाज़रीन, थोड़ा उसका नवासा मतलब उसका बेटा का नमूना था, उसका बड़ा हो गया और उसको बोला कि अभी तुम काम काज थोड़ा करो हमारा चाय और गुज़र बसर के लिए। तो नाज़रीन, उसका नवासा जंगल में जाता था और लकड़ियाँ काटता और चुगता था और उसको शहर में बेचता था और अपने बूढ़ी माँ के लिए सौदा सल्फ और सामान लेके थे और अपने घर में चले आए थे और इसका रोज़ का यही काम था और यही काम में वो मसरूफ़ थे। नाज़रीन, किस्से वाला बोलता है कि इसका वक्त और हालात गुजरते गए। एक दिन वो जंगल में लकड़ियाँ चुनने के बाद शहर में गया और शहर में लकड़ियों को बेचने के बाद वो जब घर में वापस आ रहे थे तो रास्ते में उसको कुछ पैसा वगैरह मिल गया था, मतलब पड़ा हुआ पैसा उसके नज़र गया। तो उसने पैसों को उठाया और अपने जेब में रखा और थोड़ा सामान बूढ़ी माँ और अपने लिए उठाया और थोड़ा सा पैसा को बचा के अपने जेब में रखा। दूसरी दिन नाज़रीन, वो यही रास्ते में गुजर रहे थे कि उसने देखा कि एक मैदान में चंद बच्चे इकट्ठा वहाँ कुछ खेल वगैरह खेल रहे हैं। तो जो नज़दीक गया तो उसने देखा कि वहाँ उन्होंने एक मंकी मतलब एक बंदर को पकड़ा हुआ है और उसको ऐसा नमूना उसके साथ खेल रहे हैं कि उसके लिए हशर का मैदान खड़ा किया। तो नाज़रीन, कहते हैं कि बच्चों के साथ में अगर शैतान आए तो वो भी तौबा करेगा, लेकिन इस बंदर ने भी तौबा किया लेकिन उसको छोड़ने का नाम और निशान नहीं ले रहे थे। तो नाज़रीन, इस आदमी को तरस आया, मतलब बूढ़ी माँ के नवासे को तरस आया और उसने इस बच्चों को बोला कि इस मिस्किन बंदर को छोड़ दें, उसको जाने दें, इतना तंग नहीं करें। लेकिन बच्चों ने उसको छोड़ने का नाम और निशान नहीं ले रहे थे, मतलब उसको छोड़ने के लिए राज़ी नहीं थे। तो आखिरकार वो मजबूर हो गया और उसने अपने पैसे के गिरे हुए पैसे मिले थे जेब में, उसने उसको बच्चों को पैसा दिया और उसके मुआवजे से इसको छुड़ाया। और उसको छुड़ाने के बाद नाज़रीन, उसको एक रस्सी डाल के अपने मतलब बंदर घर में उसको लेके आया। जो ही वो रास्ते में चले गए तो नाज़रीन, इस बंदर ने सुख का साथ लिया और उसके साथ गपशप लगाने पर लगा। और उसको नाज़रीन, किस्से वाला बोलता है कि उस ज़माने में किस्सों के अंदर कुछ जानवरों से भी गुफ्तगू होते थे। तो उसने बताया कि मेरे को अभी रस्सी निकालो, मैं तुम्हारे साथ ही चलने के लिए राज़ी हूँ। तो जो ही नाज़रीन वो घर में आया तो उसको अपने घर में साथ रखा तो बूढ़ी माँ ने देखा, वो बहुत नाराज़ हो गया कि तुम दोनों का गुज़र बसर बहुत मुश्किल से हो रहा और तुमने एक बड़ा और भी बंदर को उससे उठाया और लाया है। तो नाज़रीन, उसको बहुत गुस्सा आया और उसने इसको रखने के लिए राज़ीमंदी ज़ाहिर नहीं किया। तो चुनांचे नाज़रीन, क्या हो गया कि उसने जब इसको राज़ी के लिए रखने के लिए राज़ी नहीं हो गया तो बूढ़ी माँ का नवासा भी उससे नाराज़ हो गया और उसने बोला कि अगर तुम इसको अपने घर में नहीं रखोगे तो मैं भी उसके साथ जाऊंगा और आपके घर में नहीं बैठूंगा। नाज़रीन, बूढ़ी माँ लाचार हो गया और मजबूर हो गया, उसको दूसरा कोई रास्ता नहीं था कि वो चुन लें। वो भी कमज़ोर थे, उसने सोचा कि वो मेरे को शायद छोड़ के अभी चला जाएगा और इसके साथ जाएगा तो हमारा गुसर बसर भी नहीं होएगा। तो लिहाजा वो चुप हो गया और उसको कुछ बताने के लिए उसने नहीं बताया।
تو ناظرین وہ یہی سلسلہ کرتا رہا اور کچھ مطلب راشن اور خوردنی انجاز پکڑتے تھے اور گھر میں لے کے آتے تھے، اور تینوں مل کے اس کو بانٹتے کھاتے تھے، اور یہی گزر بسر چل رہا تھا۔ اور اس نے اپنے بندر کے لیے وہاں کچھ جگہ بھی صحیح کر کے اس کو رکھنے کے لیے گھر میں بھی جگہ بنا دیا۔ تو ناظرین ایک دن اور بھی وہ راستے میں چلا آیا تو اس نے دیکھا کہ اور بھی بہت پیسے پڑے ہوئے ہیں، تو اس نے وہی پیسوں کو بھی اٹھایا اور لایا اور اپنے بندر کو دیا کہ اس کو تم اپنے گھر کے اندر تمہارا جو بیٹھنے کا تمہارا جو چٹائی ہے اس کے نیچے چھپا دو۔ تو ناظرین اس نے پیسوں کو اس کو دے دیا اور بوڑھی ماں کو خبر نہیں ہوا، تو اس نے پیسوں کو ادھر گڈھا لگا کے نیچے چھپا دیا اور وہی چٹائی کے اوپر بیٹھ کے ہنسنا اور ٹھال مٹول کر ادھر کلابازیاں اور ناچ گانا کرتا رہا۔ تو ناظرین اس کا فعل دیکھتے تھے تو بوڑھی ماں کو اور بھی زیادہ غصہ آتا تھا، لیکن اس نے اپنے نواسے کی مجبوری کے لیے کچھ نہیں اس کو کہا جاتا تھا کہ شاید وہ ناراض ہو جائے گا۔ ناظرین قصے والا بولتے ہیں کہ وہ جو ہی یہی سلسلہ اپنے لکڑیاں چننے اور بیچنے کا جاری رکھتا تھا، اتفاق سے وہ ایک راستہ میں گیا تو اس نے دیکھا کہ وہاں کچھ اشرفی کا ایک بڑا تیلا بھی گرا ہوا ہے، تو اس نے وہی تیلے کو اٹھا کے گھر میں لے کے آیا اور اس نے اس کو چھپانے کے لیے اپنے بندر کو دیا کہ وہ اپنے ساتھ اس کو چھپا دیں گھر میں۔ تو اس نے اس کو اپنے ساتھ میں چھپا دیا اور چھپانے کے بعد ناظرین اس نے اپنے سلسلہ کو برقرار رکھا، شاید کہ اس پیسوں کو وغیرہ کو میں نکالوں تو اور بھی ہم لوگوں کا زندگی خراب ہو جائے گا اور ہم لوگوں کے لیے مشکل مصیبت ہوئے گا، تو لہٰذا وہ اپنے یہی مطلب کام کو جاری و ساری رکھتا تھا۔ تو ناظرین اس کا نوکر کیا نام ہے اس کا بندر بڑا ہو گیا، بندر بھی تھوڑا سوچنے لگا کہ اس بوڑھی ماں کے ساتھ ہمارا مالک کتنا دن تک گزارا کرے گا، اگر وہ کل مر جائے گا تو اس کا برا حوالہ ہو جائے گا، شاید اس کے لیے ہم کو کچھ کرنا چاہیے۔ تو اس نے بوڑھی ماں سے تھوڑا بھی بات کیا، لیکن اس نے اس کے بارے میں ٹال مٹول سے کام لیا، تو اس نے ہمت کیا اور وہ گھر سے نکل گیا۔ جو ہی اس کو معلوم ہو گیا کہ ساتھ والا گھر سے وہاں ایک بادشاہ کا محل تھا، تو وہاں اس نے گیا اور وہاں اس نے کچھ آئیڈیا نیا سوچا اپنے مالک کے لیے۔ تو ناظرین اس نے اپنے مالک کے لیے ایسا خوبصورت آئیڈیا سوچا تھا کہ اس کا تقدیر کا بدلنے کا فیصلہ اس کے ہاتھ میں آ گیا۔ تو ناظرین قصے والا بولتا ہے کہ اس نے گیا وہاں کے بادشاہ کے محل میں داخل ہو گیا اور اس نے وہاں بادشاہ کے شہزادی کو بولا کہ میں ایک کام کے لیے آپ کے گھر میں آیا ہوں۔ تو اس نے بولا کہ آپ کا کیا کام ہمارا سے بنتا ہے؟ تو اس نے بتایا کہ میرے گھر میں ہمارا مالک ہے اور ہمارے ساتھ کچھ پیسے ہیں، تو اس پیسوں کو وزن کرنے کے لیے ہم لوگوں کے ساتھ مطلب میزان نہیں ہے، جس کو مقامی زبان میں ہم لوگ شاہم بولتے ہیں، تو ہمارے ساتھ بڑا مطلب ترازو نہیں ہے، میرے کو ایک ترازو چاہیے۔ تو ناظرین شہزادی حیران ہو گیا کہ اتنے غریب ہیں کہ اس کے کپڑے پھٹے ہوئے ہیں، یہ لوگ کے ساتھ اتنا پیسہ کہاں سے آیا؟ تو اس نے بلا ناظرین اس کو بات کو مطلب یقین کیے ہوئے اس کو ایک میزان دیا۔ جب وہ میزان لے کے گیا اور اس نے وہاں کچھ نہیں کیا اور اپنے چٹائی کے نیچے چھپایا اور دوسری دن سے واپس کر کے اس کے اندر تھوڑا پیسہ بچایا اور اس کو واپس کیا۔ جو ہی وہ ناظرین ٹوکری تھے اور اسی ٹوکریوں کے میزان کو اس نے واپس کرنے کے لیے لایا، تو ایک ایک دوبارے اس کے ساتھ تہبتیں کر کے اس کو لایا، تو اس کو دیا۔ تو اس کی شہزادی نے وہی ٹوکریوں کو کھولا شاید کہ تو اس نے کاٹا اور سراغ تو نہیں کیا، تو اس نے دیکھنے لگا کہ اس کے ٹوکری کے نیچے بچا کچا پیسہ توڑا ہے۔ تو اس نے پھر اس وہی بنکی یعنی بندر کو آواز دیا کہ آپ کے مالک کا توڑا پیسہ رہ گیا، اس کو لے کے جانا۔ تو وہ واپس آیا، اس نے دیکھا کہ ہاں یہ اتنا پیسہ نہیں ہے، توڑا پیسہ رہ گیا، ہم تو کل وزن کر کے تک گیا، اتنا پیسہ وہ کیا کرے گا، یہ تم رکھ لو، جو تمہارے نصیب میں تمہارے مطلب میزان کے اندر آ گیا، یہ تمہارے لیے تم رکھنا۔ تو ناظرین شہزادی خوش ہو گیا اور اس نے پیسوں کو اپنے ساتھ ہی رکھ دیا۔ تو جو ہی پیسوں نے رکھ دیا اور اس نے اسی بات کو چھپایا، اگلے ہفتے بعد اس نے دوسرا بار پھر آیا اور اس نے پوچھا کہ شہزادی میرے کو دوبارہ آپ سے کچھ کام پڑ گیا، تو لہٰذا تم میرے کو مدد کرو۔ تو اس نے بولا کہ کیا مدد چاہیے؟ اس نے بولا کہ میرے کو وہی ترازو دوبارہ دینا کہ ہمارے ساتھ کچھ اشرفی وغیرہ کے سکے ہیں، اس کو ہم کو وزن کرنا چاہیے۔ تو ناظرین اس نے پھر یہی بات کو دل میں سوچا، کتنے غریب کو ایسا پیسہ کہاں سے آتا ہے کہ وہ بار بار ہمارا میزان لے کے جا کے اس کو وزن کرتا ہے۔ تو یہی بات کو ناظرین اس نے پھر
थोड़ा आधा भरोसा के साथ उसको मीज़ान वापस करके दिया। और जो ही उसने मीज़ान को अपने घर में रखा और रखने के बाद एक ही दिन बाद उसने मीज़ान को वापस लाया तो थोड़ा अशरफियों का एक दो सिक्का उसके अंदर रहते हुए तह बतह करके उसको वापस कर दिया। वापस करने के बाद उसने फिर वही मीज़ान को चेक करने के लिए तह बतह खोलने का लगा तो टोकरियों के नीचे उसको अशरफियों का सिक्का मिला। तो हैरान हो गया कि हकीकतन ये अशरफी के सिक्के हैं। तो उसने लिहाजा उसको फिर बुला के वापस करने के लिए कहा। तो उसने बोला कि हमारे मालिक और अरबाब के साथ बहुत पैसे रखे हुए हैं, लिहाजा इस पैसों को, ऐसा अशरफी के सिक्कों को वापस करने का ज़रूरत नहीं है, तो इसको तुम वापस ले लो, तुम्हारे साथ रखो। तो नाज़रीन, शहरज़ादी हैरान हो गया कि इसके इस फ़ेल से कि ये लोगों का इतना हालत बुरा है और उसका खाने के लिए शायद कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी वो लोग इतने पैसे रखते हैं। इतना पैसा उसके हाथ से कहाँ आ गया? लेकिन यही बात को उस अपने दिल में सोचता था और कभी अपने ख्वाबों और कभी अपने ख़यालों के अंदर उसको घुमाता था, लेकिन किसी के साथ शेयर नहीं करता था कि वो उसका राज़ी बात था और उसके साथ वो कभी कभी गपशप लगाते थे और यही बात को दोहराते थे। तो नाज़रीन, किस्से वाला बोलता है कि उसको अभी दूसरा फ़िक्र हो गया कि अभी हम दूसरा जगह में जाते हैं और देखते हैं कि वहाँ के इलाके जिन्होंने हमारे बलह ने, हमारे मतलब वही भूत ने हमारे पूरे मोहल्ले के लोगों को खाया और इस लोगों को भगाया, तो उसका हालत चेक करते हैं। तो नाज़रीन, एक दिन उसका मालिक बाज़ार में लकड़ियों को बेचने के लिए गया तो उसको बुलाए उन्होंने बूढ़ी माँ से कहा कि बूढ़ी माँ, मेरे को एक दरांती दे दो कि मैं इस दरांती को कुछ काम है। तो बूढ़ी माँ ने बोला कि तुम दरांती को क्या करेगा? तो उसने बोला कि दरांती मेरे को चाहिए कि मैं कुछ जंगल की तरफ सैर करने के लिए जाऊंगा, शायद कुछ हाथ में आ जाएगा तो काट के वापस लाने के लिए कोशिश करूंगा। तो नाज़रीन, बूढ़ी माँ ने बोला कि दरांती तो वहाँ हमारा झोपड़ी के साइड में वहाँ लटकाया है, तुम लेके जाना। तो उसने वहाँ दरांती को निकाला और उसने यही दरांती को हाथ में रख के वही जंगल की तरफ गया। तो उसने देखा कि भला एक बड़ा गफ के ट्री के नीचे, जिसको मकामी ज़ुबान में हम कहूर बोलते हैं, नाज़रीन, वो गफ के ट्री के नीचे, मतलब वो बड़े सायादार दरख्त के नीचे सोया हुआ है। तो जो ही उसने जंगल में देखा कि वो सोया हुआ है तो वो वहाँ मिज़ के लकड़ी के यानी मिज़री के जो जंगल होते हैं, जिसको मकामी ज़ुबान में हम लोग पीश बोलते हैं, वो मिज़री के जंगल के एक बड़ा मतलब दरख्त के साथ गया और उसने पूरे उसके पत्तों को काटा और उसको बुनना और रस्सी बनाना शुरू किया। और उसने बहुत बड़ा तगड़ा एक, नाज़रीन, मतलब एक रस्सी बनाया और इस रस्सी को बनाते बनाते इतना लंबा करके वही बला और भूत के साथ गया। तो भूत ने देखा कि यही बंदर हमारे हाथ में आने वाला है और उसने इतना बड़ा एक रस्सी बना हुआ है और इतना बड़ा रस्सी को क्या कर रहा है, और उसके हाथ में और भी मिज़री के पत्ते हैं और वही पत्तों से वही रस्सी को बुनाता बुनाता उधर तक चला गया। तो नाज़रीन, उसने देख लिया कि शायद ये तो क्या कर रहा है। उसने बोला कि आज मेरे को ख्वाब पूरा नहीं हो गया, शिकार हाथ में आ गया। तो उसने बोला कि सही बोल रहे हो, लेकिन दुनिया के बारे में तुम्हें तो कुछ पता नहीं। तो वो हैरान हो गया और एकदम बैठ के बात करने लगा। तो उसने बताया कि यही रस्सी को तुम क्या कर रहे हो, इतना लंबा रस्सी बना रहे। तो नाज़रीन, उसने बला को वर्गलाते हुए बताया कि बलाहों को उसके जहन में ना दिमाग होता है और ना ही नाज़रीन उसको बात याद होती है। यह सच्चा बात है और यही बात उन्होंने वहाँ के मकामी लोमड़ी से सीखा था कि वही मकामी लोमड़ी को मतलब मुल्ला रोबा के ज़ुबान से जाता है। तो रोबा, नाज़रीन, जिसको फारसी में रोबा और उर्दू में लोमड़ी बोलते हैं, यही लोमड़ी ने उसको यही तरकीब सोची थी कि यही चीज़ों को दिमाग नहीं होता है, मतलब भूतों को इतना दिमाग नहीं है। तो उसने उसको बताया कि एक बहुत बड़ा मतलब तूफ़ान आने वाला है और यही तूफ़ान ये ज़मीन के ऊपर के छोटे छोटे बड़े चीज़ों को उठा के लेके जाएगा। लिहाजा मैं वही तूफ़ान के डर से इतना रस्सा लंबी बना कर रहा हूँ और इस रस्सा कुशी की वजह से मैं अपने आप को बंद करके रखूँगा ताकि मैं मुसीबत से बच जाऊँगा। और दूसरा कोई तनावर दरख्त नहीं है कि मैं अपने आप को बंद करूँ, लिहाजा इस गप के ट्री के नीचे मैं अपने आप को बंद करने के लिए आया हूँ। अगर मेरे को तुमको खाना है तो यही तूफ़ान जाने के बाद मैं तो तुम्हारा हाथ का शिकार हूँ और तुम मेरे को खा सकते हो। तो नाज़रीन, उसने बोला कि ये तो गफ यानी सायादार और बड़ा तनावर दरख्त मेरा है, तो मैं तुमको कैसे दूंगा कि बंद करेगा। तो उसने बोला कि आपके साथ तो बंद करने के लिए रस्सी नहीं है, इसके लिए तो मेरे को छोड़ दो और वक्त को ज़ाया किए बगैर मैं अपने आप को इसके नीचे बंद करके रखूँगा, तुम जाने तो तुम्हारा काम। नाज़रीन, इस बातों को करने के बाद वही होड़ बला का उसका अकल तो निकल चुका था। तो उसने बोला कि तुम एक काम करो,
تم اپنے آپ کو بند نہیں کرو، لہٰذا اس رسی سے میرے کو بند کرو، اور تم کو رسی کا بنانا آتا ہے، اگر تم اپنے آپ کو بند کرے گے تو دوسرا رسی بنا لو، نہیں تو میں تم کو ہاتھ سے پکڑوں گا، تم کو تو ہوا نہیں لے کے جائے گا، اگر لے کے جائے گا تو میرے لے کے جائے گا، تم میرے کو اسی تناور درخت کے ساتھ بند کر دو۔ تو اس نے بولا کہ چلو اگر تم اتنا بات میرے سے کرے گے تو مشکل نہیں، میرے کو ہاتھ سے تم پکڑ کے رکھنا اور میں تم کو اس تناور درخت کے ساتھ بند کر کے رکھوں گا۔ تو ناظرین اس کو راضی کیا اور اس کو پورا درخت کے ساتھ اس کو چسپایا، اور چسپانے کے بعد اس کو بولا کہ تم اپنے ہاتھ کو کس کے رکھو، میں تم کو بندنا شروع کروں گا۔ ناظرین جو ہی اس نے اپنے آپ کو درخت کے ساتھ کس کے رکھا تو اس نے اس کو بندنا شروع کیا، جو ہی اس کو ناظرین سر تا پاؤں اس نے ایسا بند کیا رسی سے، اس کا سا نکلنے والا تھا۔ اس نے بولا کہ تم تو میرے کو بہت زور سے بند کرے ہو، تو اس نے بولا کہ تم کو اتنا طوفان کا شدت کا پتہ نہیں، شاید تم اس بات کا کر رہے ہو۔ تو ناظرین اس کو اور بھی زور سے لگا کے زیادہ تنگ اور تناوری سے اس کو بند کر کے ایسا لگا کہ اس کا دم گھٹنے لگا۔ تو اس نے بولا کہ ابھی تو میرا سر پاؤں تم نے بند کیا اور ابھی میرا دم گھٹنے لگا ہے، شاید طوفان آنے سے پہلے تو میرا مطلب سر سے ہوا نکل جائے گا۔ تو اس نے بولا کہ تم میرے کو دھوکہ تو نہیں دے رہا؟ تو اس نے بولا کہ نہیں، میرا دھوکہ تو کسی نے نہیں دیا، تم کو میں کیسا دوں گا، تم کو دوستی کے خاطر میں اتنا بند کروں گا، لیکن تم بھولنا نہیں، بعد میں میرے کو بھی پکڑ کے رکھنا۔ تو جو ہی ناظرین اس کے ہاتھوں کو بھی بند کر کے رکھا تو اس کو پھر اس نے پوچھا کہ یار تم تو میرے لگتا نہیں کہ میرا مدد کر رہا ہے، تم میرے کو مطلب دھوکہ دے رہا۔ تو اس نے بولا کہ ہاں میں تم کو دھوکہ تو دے رہا ہوں، لیکن ابھی تم کچھ کر سکتا ہے نہیں ہے۔ تو ناظرین اس نے زور لگانے کا کوشش کیا تھا، لیکن اس نے اس کو بہت بڑا تناور درخت کے ساتھ ایسا بند کیا تھا کہ اس کا پورا دم اس کے ساتھ ہی نکل گیا، اور اس کا یہی دنیا سے اس کا روح پرواز کر کے چلا گیا، اور اس کا ڈیل ادھر ہی رہ گیا۔ تو اس نے بھی سکھ کا سانس لیا اور اچھلتا ہوا اپنے گھر کی طرف گیا۔ ناظرین جو وہ اپنے گھر گیا تو اس نے اپنے مالک کو دیکھا، اور وہاں درانتی کو اس نے لہراتے ہوئے بتایا کہ میں تو جنگل کا سیر کر کے آیا ہوں۔ اور ناظرین ادھر ہی وہ بوڑھی ماں کے ساتھ جب واپس اس کا نواسا آیا تو وہ اس کے ساتھ ناراض ہو گیا، ایک دن کھانا بھی نہیں کھایا کہ تم نے میرے بندر کو تم نے شاید ادھر سے مطلب اس کو ناراض کس کے بھگا دیا ہے۔ تو اس نے بولا کہ میرے کو تمہارا سر کا قسم کہ میں نے تمہارے بندر کو ناراض نہیں کیا اور اس کو میں نے نہیں بھگایا، وہ اپنے جان بوجھ کے اپنے خوشی سے گھر سے نکل گیا، شاید وہ واپس آئے گا، لہٰذا تم کھانا کھا لو۔ بہت محنت سماجت کے ساتھ ناظرین اس کے نواسے نے تھوڑا تھوڑا کھانا شروع کیا۔ جو ہی ناظرین اس کی نواسے نے دیکھ لیا کہ اس کا بندر واپس آیا تو وہ خوش ہو گیا اور اس کے ساتھ راضی ہو گیا۔ راضی ہونے کے بعد ناظرین اس نے اس کا اسٹوری کو چھپایا اور یہ لوگوں کے ساتھ نہیں کیا۔ تو پھر اس کے ساتھ ناظرین کیا کیا کہ اس نے شہزادی کے ساتھ بہت نیکی کیا ہوا تھا، اور اس نیکیوں کی عوض سے اس کے وشواس توڑا، اس کے باتوں میں آنے لگا۔ تو اس کو پتہ چلا کہ یہ لوگوں کے ساتھ اگر میں بات شیئر کروں تو شاید ہمارا بات کو یہ لوگ سیریس نہیں لیں گے اور وہ لوگ یقین نہیں کریں گے۔ وہ فوراً بادشاہ کے شہزادی کے ساتھ گیا اور اس کے ساتھ بات کیا۔ تو اس نے بتایا کہ اگر آپ لوگ برا نہ مانیں تو میں آپ لوگوں کو ایک بات بتاؤں گا۔ تو اس نے بولا کہ کیا؟ تو بولا کہ ہمارا مالک ہے تو ہمارا مالک ایک علاقے کا بہت بڑا بادشاہ کا بیٹا ہے، اور وہاں بھوت نے پورے علاقے کے لوگوں کو کہا یہ لوگ اپنے ڈر کی وجہ سے اپنے علاقے کو چھوڑ کے ادھر ہی آئے ہیں اور زندگی کر رہے ہیں، لہٰذا وہی علاقے کا بھوت ابھی مر چکا ہے اور وہ لوگ ابھی واپس جانا بھی چاہتے ہیں، اور وہ لوگوں کے ساتھ دولت مال کوئی چیز کا کمی نہیں ہے، لیکن پھر بھی وہ لوگ ادھر جنگل میں اس کی ڈر سے وجہ سے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اگر تم میرے مالک کو داماد بناؤ گے، اپنے شہزادی یعنی بیٹے دیں گے تو آپ لوگوں کا بھی تقدیر بدل جائے گا اور آپ لوگوں کا بھی مطلب اچھا داماد ملے گا۔ تو ناظرین اس سفارش کرنے کے بعد اس نے پوچھا کہ میں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوں، ذمہ دار نہیں ہوں، اس کا بڑا رسپانس اور ذمہ داری ہمارا ہسبینڈ کا ہے، میں اس کے پوچھ کے تم کو بتاؤں گا۔ تو اس کے باتوں کو کرنے کے بعد ناظرین جتنے پہلے بات کیے تھے مطلب وہ اس کے ترازو لے کے گئے اور انہوں نے پیسہ دکھایا تھا، تو اس کو پختہ یقین ہو گیا کہ اس بندر جو ہمارے ساتھ بات کر رہا ہے حقیقت ہے اور جھوٹ نہیں بولے گا۔ تو اس نے ناظرین بادشاہ کے ساتھ بات کو شیئر کیا، تو بادشاہ نے پوچھا کہ تم نے اس بندر کا زبان کیوں نہیں کاٹا کہ اس نے ہمارے بیٹی کا نام لیا؟ تو اس نے بولا کہ نہیں کمبخت، تم ایسا نہیں سوچنا، یہ حقیقتاً میں ایک ملک کا بادشاہ ہے، لہٰذا اور وہ لوگوں کا وہاں علاقہ بھی اچھا ہے اور اس کے ساتھ پیسے بھی بہت ہیں، ہم نے اپنے ہاتھوں سے پیسے دیکھے ہوئے ہیں، اور انہوں نے ہمارا ترازو لے کے گیا اور اس نے پورا قصہ سنایا اور پروف کے ساتھ انہوں نے یہی پیسوں کو بھی اس کو دکھایا کہ یہ پیسے اور یہ اشرفی کے سکے آپ کے نہیں ہیں، ہمارے ساتھ رکھے ہوئے ہیں، یہ ہمارے بچے کوچے مطلب وہی
سامانوں کے اندر سے ملے ہیں اور اس نے میرے کو واپس دیے اور واپس نہیں لیے تھے۔ تو ناظرین بادشاہ کو یقین ہو گیا، اس نے بولا کہ چلو اگر تم اتنا ضد کرتا ہے تو میں اس کو لینے کے لیے راضی ہوں، لیکن اپنے بیٹی کو تو پوچھنا۔ تو اس نے اپنے بیٹی کو پوچھا تو بیٹی نے اس کو ساتھ ناظرین بات شیئر کرنے سے یقین نہیں کیا، تو اس نے پورا ماں نے قصے کو اس کو بنا کے پیش کیا اور لہٰذا بیٹی بھی راضی ہو گیا۔ اور اس نے بندر کو بولا کہ ایک دن کے بعد تم ادھر ہمارے گھر میں چکر لگانا، میں تم کو آخری فیصلے کے بارے میں خوشخبری یا کہ نا امیدی دونوں سنا کے چھوڑ دوں گا۔ تو ناظرین ایک ہفتہ کے بعد جب بندر واپس آیا تو اس کے ساتھ انہوں نے بات شیئر کیا، تو انہوں نے راضی نامے کو بتایا کہ میں آپ کے مالک کو اپنے داماد بنانے کے لیے تیار ہوں، لہٰذا آپ لوگ تیاری کریں۔ تو ناظرین بندر نے بولا کہ ہم لوگ ادھر تیاری کچھ نہیں کر سکتے ہیں، لہٰذا ہمارے سامان وغیرہ پورا ادھر ہی ہیں، اور جو ہی ادھر دولت بچے کچے تھے ہمارے ساتھ، یہی میں نے اس کو حساب کر کے اور تولا تمہارا ترازو سے اور ادھر سے واپس لے کے گیا، وہاں دفن کیا ہوا ہے، لہٰذا تم ہمارے مالک کو ابھی پورا خرچہ وغیرہ ادھر تم لوگ کر دو، اور جو ہی شادی کلاس ہوئے گا تو میں وہاں پورے دولت کو آپ لوگوں کے ہاتھ میں اس کے ساتھ لوٹانے کے لیے تیار ہوں۔ تو ناظرین اس باتوں کو کرنے کے بعد تو اس نے بات پکا ہو گیا، تو بادشاہ کو بولا کہ چلو ہم لوگ کرتے ہیں، تو مشکل نہیں، مجبوری نہیں کوئی، تم لوگ چنتا نہیں کرو، بس ہم لوگ تیاری کرتے رہیں گے۔ تو ادھر ناظرین اس نے آ کے اپنے مالک کو بتایا اور بوڑھی ماں کو بتایا، تو دونوں حیران ہو گئے، اور ان لوگوں کا بوڑھی ماں کا دم بھی نکل گیا اور تو نیچے گر گیا اور بے ہوش ہو گیا۔ بے ہوش ہونے کے بعد ناظرین انہوں نے اس کو پانی وغیرہ لگایا اور ہوش میں آیا، تو اس نے بولا کہ ابھی تم کچھ کر رہے ہو اور میں لوگوں کو بادشاہ کے ہاتھ میں مروانے کے لیے کچھ ترغیب بنایا۔ تو اس نے بولا کہ میں تم لوگوں کو کچھ نہیں کروں گا، اگر اس میں کچھ معاملے میں دخل ہوئے گا تو سب ذمہ دار میرے کو ٹھہرانا، اور جو کڑی سزا ہوئے گا تو میں اس کو بھگتنے کے لیے تیار ہوں، لہٰذا تم لوگ اس سے دور رہیں۔ لیکن حقیقت میں نے یہی کام کیا ہے اور اپنے مالک کو وہاں رشتہ دیا ہوں، اور ابھی شادی ہونے والا ہے۔ تو ناظرین اس کے مالک کو اس کے باتوں میں بھی اتنا یقین نہیں آیا، لیکن پھر بھی اس نے اس کا دوستی کے ساتھ اتنا بات کیا، اور اس نے اپنے مالک کا سر کا قسم کھایا اور بتایا کہ ہم آپ لوگوں کا پکا بات ہو گیا، اور بھی یہی مطلب دنوں کے اندر شادی رچائیں گے، اور آپ لوگ اس کے ساتھ ابھی اچھے خوشی زندگی گزارنے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ تو ناظرین اس کو بتایا، تو اس نے وہی بات کو دہرانے کے بعد تھوڑی دیر بعد بادشاہ کے پورا غلام نوکر اور شاہی گھوڑے وغیرہ حاضر ہو گئے، اور انہوں نے اس کے مالک کو اپنے گھوڑے میں بٹھایا اور بوڑھی ماں کو بھی لے کے گیا، وہاں غسل دے کے وہ لوگوں کا کپڑا اور پرانے چیزوں کو چینج کر کے بادشاہی محل میں بٹھایا، اور دینگ دانگ سے انہوں نے شادی رچا کے شادی ہو گیا اور خوشی ہوگی۔ تو ناظرین بوڑھی ماں کو اتنا خیال آیا شاید یہ لوگ یہی حقیقت کو نیند میں دیکھ رہے ہیں یا حقیقت میں وہ لوگوں کے ساتھ ایسا ہو گیا، لیکن پکا یقین نہیں آ رہا تھا وہ لوگوں کو اپنے لک اور اپنے بخت اور تالے میں۔ لیکن ایسا انسان کا زندگی میں کبھی بھی ایسا بخت بدل جاتا ہے، کیونکہ اگر انسان کا بخت اگر ناظرین گر جائے گا تو بولتے ہیں کہ حلوہ کھانے میں دانت بھی ٹوٹتا ہے، یہی تو بخت کا کمال ہوتا ہے۔ اگر بخت اور تالے انسان کو ساتھ دے گا تو سوئے ہوئے آدمیوں کا بھی تالے اور بخت جگاتا ہے، یہی میں ضرب المثل مشہور ہیں۔ تو ناظرین وہ لوگوں کا شادی ہو گیا، اور شادی کے بعد بوڑھی ماں خوشی زندگی گزارنے لگا۔ تو چند وقتوں کے بعد اس نے بتایا کہ آپ لوگوں کے علاقے کا میں نے بلح کو بھی مارا، اور وہاں علاقہ پورا ویران ہے اور کوئی انسان وہاں نہیں ہے، تو لہٰذا میں ابھی آپ لوگوں کو لے کے وہاں چلوں گا اور ہم لوگ وہاں زندگی کرتے رہیں گے۔ اور اس نے اپنے مالک کو بھی پورا اسٹوری سنایا، اور وہاں دولت وغیرہ بھی سب کچھ پڑے ہوئے ہیں۔ تو ناظرین اس نے وہاں بندر کو بولا کہ اپنے مالک کو کہ تم اعلان کرو کہ جس لوگوں کو ادھر زمین نہیں ہے، گھر نہیں ہے، تو سب ہمارے ساتھ چلے جائیں، میں آپ لوگوں کو وہاں گھر دوں گا، زمین دوں گا، دولت دوں گا، ہمارے ساتھ سب کچھ وہاں ہے، اور لہٰذا آپ لوگ وہاں خوشی سے زندگی گزر بسر کریں گے۔ تو ناظرین اس نے اعلان کیا، اور بادشاہ کا پورا ٹولہ اور گینگ تیار ہو گیا، اور وہاں اس نے اپنے شہزادی کو گھوڑے میں بٹھا کر اور سب قافلہ ادھر سے چلا، اور وہاں گیا، دیکھا کہ پورے علاقے میں کوئی انسان نہیں ہے، بلہنے کائے ہوئے ہیں، لہٰذا پورے جگہ خالی ہیں اور پورے خزانے وغیرہ بھرے ہوئے ہیں۔ تو وہ لوگ وہاں بیٹھنے لگا، اور بیٹھنے کے بعد ناظرین وہ لوگوں کا ہنسی خوشی زندگی گزرنے لگا، اور اس کے مالک نے اپنے بندر کا شکریہ ادا کیا کہ اس کا زندگی کو بدلنے کے لیے اس کا بڑا گیم ہو گیا اور اس کا ہاتھ ہو گیا، اور یہی گیم اس نے کر کے اس کو اتنا زندگی تک اس کو ناظرین خوشی دلایا۔ ایک دن ناظرین اس نے اپنے مالک کو پرکھنے اور اس کو دیکھنے کے لیے کچھ کیا،
تو اس نے بندر کو اپنے آپ کو مردہ حالت میں اس کے محل کے سامنے اپنے آپ کو گرا دیا۔ تو گرانے کے بعد ناظرین اس نے دیکھا کہ اس کے بارے میں اس کا مالک کا رویہ کیسا نکلے گا۔ ناظرین کہتے ہیں کہ انسان کے ساتھ جتنا بھی نیکی کرو وہ بھی اتنا نیکی میں فراموش ہوئے گا کہ کبھی وہ اس کو کیے ہوئے نیکی میں مطلب اس کے یاد میں نہیں آتے ہیں۔ تو حقیقت میں بھی ایسا ہو گیا، اس نے یہ لوگوں کے لیے اتنا کام کیا اور لوگوں کا زندگی کو اتنا بدلا دیا، لیکن پھر بھی بندر نے اپنے آپ کو مردہ حالت میں چھوڑ دیا۔ تو اس کے کاردار اور نوکروں نے دیکھا کہ بندر گر پڑا ہوا ہے، تو انہوں نے فوراً اپنے مالک کو بلایا، اور مالک نے بلا اپنے آپ کو ٹائم ویسٹ کیے ہوئے اس کو دیکھنے کے لیے اس نے خبر دی کہ اس کو ٹانگ میں پکڑیں اور جنگل کے کچرا میں پھینک دیں، شاید اس کا بدبو ادھر آئے گا۔ تو ناظرین جو ہی بات اس کے بعد میں اس نے سنا تو نوکروں نے اس کا ٹانگ پکڑ کے اس کو پھینکنے کا کوشش کیا۔ تو جو ہی بندر نے سر اٹھایا اور اس نے بات کرنا شروع کیا کہ ابھی میں تو مردہ نہیں ہوں، زندہ ہوں۔ اس بات کو کرنے کے بعد ناظرین بندر رونے پڑا۔ تو اس کے مالک کو معلوم ہو گیا کہ اس نے کچھ ایسا کر کے آزمائش اور امتحان میں ڈالا اپنے مطلب مالک کو۔ تو مالک حیران ہو گیا اور اس نے آیا اور اس کو گلے میں لگایا اور اس کو چما دیا اور اس کو اپنے ساتھ بٹھایا۔ اس نے بولا کہ میں نے مسخرہ کیا۔ تو اس نے بولا کہ میں سوچا نہیں تم ایسا مطلب نیکی میرے ساتھ کریں گے، کیونکہ میں نے اتنا نیکی آپ کے ساتھ کیا تھا، تو آپ نے بھی چھوٹا زحمت نہیں کیا اور میرے دیکھنے تک بھی نہیں آیا۔ تو ناظرین بندر کہتے ہیں کہ بندر بہت ناراض ہو گیا اور اس نے بولا کہ میں اس محل اور دنیا میں اب ادھر بیٹھوں گا نہیں، کیونکہ میرا کوئی ادھر جگہ اور مکان نہیں ہے، اور لہٰذا اس نے بہت ناراضگی ظاہر کیا۔ تو ناظرین پورے محلے کے لوگ اس کے ساتھ آئے اور سب لوگوں نے محنت کیا اور منت سماجت کے ساتھ اس نے بولا کہ میں نہیں بیٹھوں گا۔ تو اس کے نوکروں اور مالک نے بولا کہ آپ کے بادشاہ اور مطلب مالک نے مسخرہ کیا۔ تو ناظرین اس نے بولا کہ میں تمہارے ساتھ مسخرہ کیا، ایسا کبھی گیم تمہارے ساتھ بھی دوبارہ نہیں آئے گا، تم اس بار میرے کو معاف کرو، میرے ساتھ بیٹھ جاؤ، ادھر سے نہیں چلا جانا۔ تو ناظرین اس دکھ نے بندر کے دل کے اندر، اگر انسان ہوئے گا تو وہ بھی اس کا دل ٹوٹ جائے گا۔ ناظرین اس دکھ نے اس کا دل کو اتنا ٹوٹا کیا کہ اس کے اندر کوئی خیالات کا جگہ اور بھی باقی نہیں تھا۔ تو پورے اس کے بلند بالا خیالات تھے پورے ٹوٹ گئے تھے اور اس کا پورا بدن چورا چورا ہو گیا، اور چند دنوں کی غم کو ادھر سہتے ہوئے اس کا اس دنیا میں فانی ہو گیا اور چلا گیا، اور اس کا ناظرین مالک ادھر خوشی اور خوشم کی زندگی گزارنے لگا، اور میروں نے بھی قصے کو خلاص کیا اور دی اینڈ کیا۔ اور ناظرین اس بات کو سننے کے بعد میروں کی بیٹی زیادہ پریشان ہو گیا کہ انسانوں کی جگہ اگر اس بندر میں بھی کوئی انسان کے لیے اتنا نیکی کرتا تھا تو وہ کبھی فراموش نہیں کیا۔ نہ جانے ابا جان یہ کیسے انسان تھے کہ اس نے اپنے اتنا مالک کے ساتھ مطلب اتنا نیکی کیا، اتنا نیکی کرنے کے بعد اس نے پھر بھی گوارا نہیں کیا اور اس کا دیکھنے کے لیے نہیں گیا، اور اس کی ایک لاپرواہی کی وجہ سے اس کا پورا زندگی چلا گیا۔ ناظرین محبت، دوستی، قربانی ایسی چیز ہوتے ہیں کہ انسان اس کو کبھی بھی یاد کرنا چاہیے۔ ہمارے یہ قصہ لانے کا مقصد بھی یہی ہے کہ اگر آپ لوگوں کے ساتھ کوئی بھی انسان اگر تھوڑا بھی نیکی کرے تو اس کے دل کو کبھی بھی نہیں دکھانا، کیونکہ اس کو ہم لوگ اس قصے سے سیکھیں۔ قصے کا رائٹر ہے علی جمعہ زامرانی اور کتاب ہے سوداگر 3، اور قصے کا ریسرچ کرنے والا ہے بی بی گلنساء جمعہ زامرانی۔ آج بس اتنا، ڈیلی ہم سفر کو دیں اجازت، زندگی رہے گی تو قصے کہانی کچھ ایسے جڑیں گے کہ آج بھی ایسا تھا، انشاءاللہ ہم ایسا کہانی آپ لوگوں کی خاطر میں لاتے رہیں گے۔ ناظرین اگر قصہ اچھا لگا تو اس کو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں، اور ہمارے چینل میں نئے ہیں تو سبسکرائب کریں۔ اپنا خیال رکھیے، ٹیک کیئر، گڈ بائے، اللہ حافظ۔